شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیش خدمت ہے در یتیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے غزوہ تبوک۔ شام تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ مکہ اور مدینے سے اکثر تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے رہتے۔ ہجرت نبوی کا 9واں سال تھا کہ ایک قافلہ شام کی طرف سے مدینہ میں آیا اور قافلے والوں نے صحابہ کرام کو دوسرے حالات سفر کے علاوہ ایک نہایت ہی اہم واقعے کی اطلاع دی۔ ہم شام سے آ رہے ہیں۔ اس سال کپڑے کا بھاؤ بہت مندہ رہا۔ یمنی چادریں 4 درہم میں بکی ہے۔ تجارت میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر تجارتی حالات سے زیادہ اہم بات ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کیا؟ جلدی کہیے، پہلے آپ کو وہی بات کہنی تھی۔ شہنشاہ قیصر نے اپنی بادشاہت میں عام اعلان کر دیا ہے کہ موتا کی شکست کا مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔ آج ان بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں نے میرے حاکم کو شکست دی ہے، کل مجھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس فتنے کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے۔ یہ خبر تو یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ قیصر کوئی یمامہ اور غسان کا حاکم اور فرما روا نہیں ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ کسریٰ کے علاوہ اس کی برابری کا بادشاہ آج کون ہے؟ ارے صاحب، عیسائیوں کے تمام قبیلے بھی مل گئے ہیں۔ صلیبی ہاتھوں میں لے کر لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ مدینہ کو فتح کر کے دم لیں گے۔ عوام میں عجیب جوش پایا جاتا ہے۔ گھوڑے، تلوار، نیزے، کمان، زرہیں، آہنی خود اور غلہ جمع ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس قدر کمزوری کی باتیں کیوں کرتے ہو فضیل؟ ہم نے قریش کی بڑی بڑی جمعیتوں کو شکستیں دی ہیں، اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ قیصر کو اپنی شہنشاہی پر گھمنڈ ہے، مگر میدان جنگ میں اس کافر کی اولاد کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا، سچائی جھوٹ سے دب نہیں سکتی۔ رسول اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے جنگ کی تیاری کے لیے عام اعلان فرمایا۔ یہ قیصر روم سے مقابلہ تھا، پہلی تمام لڑائیوں سے بڑی لڑائی تھی، اس لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں اور 1000 دینار لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم حاضر کیے۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کے تمام مال و اسباب میں سے آدھا حصہ نذر کیا۔ یہ کون آ رہا ہے تیز تیز؟ ابا کا دامن زمین پر کھسٹ رہا ہے۔ یہ ابو قحافہ کے نامور بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارے صاحب، یہ تو اپنے ساتھ اونٹ، بکری، تلواریں، زرہیں، پہننے کے کپڑے، یہاں تک کہ پانی پینے کے برتن تک لیے جا رہے ہیں۔ پھر صدیق جو ٹھہرے، رسول اللہ کے یار غار، سچے رفیق، ان کے ایثار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب تک عمر فاروق کا نمبر بڑھا ہوا تھا، آدھا مال لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، مگر صدیق اکبر کا ایثار سب سے بڑھ گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ایہا خان، گھر کا ایک ایک تنکا حاضر کرنے کے بعد ابو بکر کس طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، گویا ان سے کچھ بن نہ آ سکا۔ اس اعلیٰ ظرفی، جانثاری، ایثار اور جذبہ ایمانی پر آنے والی نسلیں فخر کیا کریں گی۔ ابو عقیل ایک غریب انصاری تھے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے، کبھی کام نہ ملتا تو گھر میں فاقہ رہتا۔ رسول اللہ کا اعلان سن کر ان سے رہا نہ گیا۔ ایک شخص کے نخلستان میں پہنچے اور رات بھر مزدوری پر کنویں سے پانی نکال کر درختوں کو سیراب کرتے رہے۔ اس مشقت کی مزدوری پر 4 سیر کھجور ملی۔ 2 سیر تو بال بچوں کو دیائے اور آدھے کھجوریں لے کر دربار نبی میں حاضر ہوئے۔ دل اندر سے بچا بچا سا تھا۔ اپنی ناداری پر ان کو افسوس ہو رہا تھا۔ سوچتے تھے کہ دوسرے لوگوں نے تو درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیے ہیں، میرے ان 2 سیر کھجوروں کی کیا وقت ہوگی؟ بلکہ دیکھنے والے الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اس حقیر ہدیے کے لانے سے تو یہی اچھا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہتے۔ مگر صاحب الفخر فخری نے ابو عقیل کے خلوص کی یہ قدر فرمائی کہ ان کی لائی ہوئی کھجوروں کو تمام قیمتی مال و اسباب پر بکھیر کر اس ہدیہ اخلاص کو سب سے اونچا کر دیا۔
انصار کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، دل کی بھجاہٹ اور خفت کا ملال جاتا رہا اور اپنی تہی دستی پر ناز کرنے لگے۔ شاید گرمی کا زمانہ تھا، آسمان سے سچ مچ آگ برس رہی تھی اور زمین آتش کدہ بن گئی تھی، جھلسا دینے والی لو چل رہی تھی۔ یہ زمانہ گھروں میں بیٹھ کر آرام کرنے کا تھا، سفر بھی کوئی منزل تو منزل کا نہ تھا، سینکڑوں میل کی مسافت، گرمی کی شدت، راستے میں کوسوں دور تک پانی اور سایہ دار درختوں کا پتہ نہیں، سواریوں کی قلت، اس پر مستضاد، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی سوار، اور بہت سے تو پیدل چل رہے تھے۔ شدید مصائب کا سامنا تھا، مگر صحابہ کرام نے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ تبوک میں پہنچ کر مسلمانوں کا یہ لشکر، جس کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، ٹھہر گیا۔ اب آگے شام کا علاقہ تھا۔ 1 ماہ تک رسول اللہ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ تبوک میں قیام فرما رہے۔ اہل شام کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پر ان کے حملہ کرنے سے پہلے مسلمان خود کیل کانٹے سے لیس ہو کر حدود شام میں آن پہنچے، تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی، قیصر کا جوش انتقام سرد پڑ گیا، اور جن عیسائی نوجوانوں نے مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپانے کا بیڑا اٹھایا تھا، ان کے ولولوں نے آپ ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام نے روم و شام ہی نہیں، مصر و ایران تک ہلا دیا۔ جہاں جہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچی، لوگ محسوس کرنے لگے کہ کسی نئے انقلاب کا ظہور ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔